انہی کا گاتے ہیں، جو سرکار کا کھاتے ہیں وہی میلاد مناتے ہیں۔ اور کھانے کے تعلق سے ہمارے بزرگ کا کیا ارشاد فرمائے، دیکھو آپ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ اللہ یہ مائک کو سلامت رکھے، اس کو بیچ بیچ میں سیٹیاں دینے سے محفوظ فرما دے، اور مائک والے بھائی کو ایک وقت اچھی سیٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلے کو سمجھو۔ آپ آپا بول رہے ہیں نہیں کرنا، میلاد نہیں منانا، کہیں کو نہیں کرنا آپا؟ آپ دین بیان کرنے نکلے نا جی آپا، آپ کو دین کو نہ آپ کے پھپا لا کے دیے، آپ کے سسر جی دین لا کے دیے، پھر دین بولتے کس کو جی آپا؟ میرے مصطفیٰ نے جو کچھ بتا دیا وہ دین ہے، میرے نبی کا چلنا دین ہے، میرے نبی کا بیٹھنا دین ہے، میرے نبی کا لیٹنا دین ہے، میرے نبی کا کھانا دین ہے، میرے نبی کا آنا دین، میرے نبی کا جانا دین ہے۔ آپا آپ نبی سے دین لے کے نبی کا کچھ بھی نہیں کرنا بولے تو کیسا جی آپا؟ نہیں اچھا، گھروں میں چھلے ہو رہے ہیں، کسی کو بھی ٹینشن نہیں ہے، چھٹیاں ہو رہی ہیں، ٹینشن نہیں ہے، سانچک یا نہیں ہوتا، ڈبل ہو رہا ہے یہاں، یہ اچم پیٹ ہے، یہ سانچک ہو رہا، کسی کو ٹینشن، منجے ہو رہے ہیں، کوئی آپا کو ٹینشن نہیں ہے، آپا کو ٹینشن، میلاد پہ آپا جاؤ نہیں کہا، مطلب آپا ڈپلیکیٹ ہے۔ آپا کے دین میں خطرہ ہے، نہیں ایک چپٹ کے نہیں بول رہا ہوں میں، آپا کو بول رہا ہوں، جو بھی ہے جان کے بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کے تعلق سے اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہا سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ زور سے بولو، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اچھا جہنم کی آگ کیسا ملتی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بیٹھے بیٹھے آگ میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ، لیٹے لیٹے آگ میں ڈال دیتے نہیں، گستاخان رسول کی صحبت میں بیٹھے تو آگ میں ڈالتے۔ خود بھی گستاخوں کی صحبت سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بچانا، تو یہ اپن دوزخ کی آگ سے بچتے۔ اگر ہم لوگ مست ہیں، ہم یہاں کے اپن احمد نقشبندی صاحب کا بیان سن رہے ہیں، مولانا پہ صدقے جاؤ قربان جاؤ، کیا بیان کرے مولانا، زبردست سمجھائے بولے، مگر دوسرے دن ہمارے نہیں ہمارے گھر کے ہمارے لیڈیز آپا کو سننے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا، ایسا تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو روکیں گے کس بات سے؟ ارے دین سے روک دے رہے، ابے حولے میں دین سے نہیں روک رہا ہوں، گستاخ رسول کی صحبت میں بیٹھنے سے روک رہا ہوں۔ کس سے روک رہا ہوں بولو؟ جو بھی نبی کے گستاخ ہیں ان کی صحبت سے بچنا ہمارے اوپر لازم ہے۔
اگر ہم گستاخ رسول کی صحبت سے نہیں بچیں گے آخرت برباد ہو جائیں گی، آخرت برباد ہو جائیں گی. لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ زکات دو، لاکھ حج کرو، جنت میں جگہ ملنے والی نہیں ہے، جنت میں جگہ ملنے والی. ایک بڑی بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ذرا لائٹ والے بھائی یہ ایک لائٹ بند کر دو ذرا پلیز، یہ ایک ایلو والی بہت ٹو مچ مار رہی ہے بابا. اب مسئلے کو سمجھو، ایک بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا نام ہے حضرت ام حبیبہ. کون ہے بولو؟ حضور کی اہلیہ ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ. حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان، صحابی ہے. کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ، کون ہے؟ صحابی ہیں. حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، صحابی ہیں. حضرت ام حبیبہ کے والد صحابی، حضرت ام حبیبہ کے بھائی صحابی. اتنے تین جلیل القدر ہستیاں ہیں. ان تینوں کے گھر میں ایک پیدا ہوا، اس کا نام ہے یزید. حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے یزید. آپ ایمانداری سے بولو، صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار. اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو، یزید جنتی ہے؟ یزید جنتی ہے؟ زور سے بولو یار. دوزخی ہے، یزید جنتی نہیں ہے. یزید جنتی، یزید جہنمی ہے. یزید بعض علماء کی نظر میں کافروں میں سے ہے، بعض بزرگوں کی نظر میں گمراہوں میں سے ہے، بعض بزرگوں کی نظر میں بدبخت، بدنصیب، شریر النفس، بد مزاج، بد خصلت، سب سے برا، سب سے بےہودے انسان کا نام یزید ہے. اور ہم علماء کی نظر میں بھی وہ کافروں میں شمار کیا جاتا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کرو، صحابی کا بیٹا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، صحابی کا پوترا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، ام المومنین کا بھتیجا ہو کر جنتی نہیں ہو سکا، رسول اللہ کا خاندانی سسرالی رشتہ دار ہو کر جنتی نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ بے ادب تھا، گستاخ تھا. کیا تھا؟ بے ادب تھا، گستاخ تھا. ارے گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے صحابی کا بیٹا جنتی نہیں ہو سکتا تو اچم پیٹ کا مسلمان کیسا جنتی ہو سکتا جی؟ اچم پیٹ کے مسلمان کے اندر اتنی قوت و ہمت کہاں سے آ گئی؟ نبی کو اپنی طرح سمجھیں گا، نبی کے علم غیب کا انکار کریں گا، نبی کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھیں گا، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ اپنی عورتوں کو بٹھائے گا، کئی نالائقوں کے بیانات گھروں میں کروائے گا، پھر اس کے بعد جا کے کہے گا میں جنتی ہوں. کیا تم صحابی کے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہو گئے ہو؟ اچھا پھر وہ صحابی کا بیٹا، اور ایک بات بھی سن لو کان کھول کے، جو کافر ہے، جو جہنمی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ نماز بھی پڑھتا تھا. مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات پر 3 سال تک حکومت بھی کیا. کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا تھا. اور پھر اس کی محفل میں بیٹھنے والے آپ کے جیسے میرے جیسے عام لوگ نہیں تھے، بعض صحابہ اس کی دربار میں بیٹھتے تھے. ایسے جلیل القدر ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی جنتی نہیں ہو سکا، صرف گستاخیوں کی وجہ سے، صرف بے ادبیوں کی وجہ سے. حماقت نہیں کرنا، 4 نمازاں پڑھ کے نہیں اکڑنا، 4 روزے رکھ لے کے 1.5 ہوشیاری نہیں کرنا. جتنا نماز پڑھنا ہے
پڑھے 5 وقت کی پڑھے، نوافل پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، مگر پھر جب بات مصطفیٰ کی آ جائے گردن جھکا دے. بات پیارے نبی کی آ جائے تو زور سے بولے گردن جھکا دیں. اور یہ گردن جھکانے کا نام ایمان ہے. گردن جھکا دینے کا نام محمد پہ گردن جھکا دینا. اللہ اکبر. گردن جھکانے سے مراد غلامی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو غلام ثابت کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے. نہیں، اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں بیٹھتے دیکھو اللہ بھی کیسی حکمت والا ہے. اللہ اکبر. اچم پیٹ والے نماز پڑھ رہے نا، نہیں پڑھے تو کل سے پورے 5 وقت کی پڑھو. خدا را اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے. سنو، نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ زور سے بولو اور زور سے. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. کیا ٹھنڈے ہے بھائی تم لوگ. زور سے بولو. ایسا بولو نا، ایسا بولو تو کیا تو بھی لا کے کچھ تو بھی پھینک دے کے جا رہا. نہیں، لاری والا ادھر گھس جا رہا. بولو بھائی اللہ کے لیے. نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ اکبر. نماز شروع ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، رائٹ. پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف. تعوذ پڑھ رہے ہیں، تسمیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف. سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف. پھر رکوع میں جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف. سجدے کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریف. اس طریقے سے مکمل 4 رکعت آپ ادا کر رہے ہیں یا 2 رکعت ادا کر رہے ہیں. کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں. نماز کا طریقہ میں تو نہیں بنایا نا، کوئی مفتی صاحب تو نہیں بنایا نا، کوئی مولانا صاحب کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا. یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے. رب نے نماز کا قانون بنایا، پیارے مصطفیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اب رب کیا کروا رہا ہے اپنے بندوں سے؟ نماز میں قاعدے میں بٹھا رہا ہے. چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی نماز ہو، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، رب قاعدے میں بٹھا رہا ہے. جہاں اپنے بندوں کو سبحان ربی الاعلی پڑھوا لیا، جہاں اپنے بندوں کو سبحان ربی العظیم پڑھوا چکا، جہاں اپنے بندوں کو الحمدللہ رب العالمین جیسے مقدس کلام کی تلاوت کروا چکا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد جیسے بابرکت کلمات ادا ہو چکے، تو اب رب سب ہونے کے بعد سارے سجدے، سارے رکوع، سارے قیام، سارے خومے، ساروں کے بعد اب رب اپنے بندوں کو قاعدے میں بٹھاتا ہے. بٹھا کے کرتا ہے بندے پڑھ. ہم نے پوچھا اللہ اب کیا پڑھیں؟ کہا یوں پڑھ، السلام علیکہ ایھا النبی.